الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. سامعین خطبہ جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ شکر ہے، نعم و احسان کہ اس نے ہمیں اپنا پسندیدہ مذہب عطا فرمایا. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو دین اسلام ہی پسند ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، خسارے والا ہوگا. تو دین اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا مذہب ہے. یہ مذہب نسلی نہیں ہے، یہ مذہب شعوری. بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. بنی اسرائیل ان کے آبا و اجداد پیغمبر تھے، انبیاء تھے، نبیوں کی اولادیں تھیں. ان سے یہ فرمایا گیا، مطالبہ کیا گیا، تم کر کے دکھاؤ. تمہارے والد، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہاری جو اوپر کی پیڑھی ہے، یہ ضرور انبیاء کی پیڑھی ہے، یہ ضرور نبیوں کی پیڑھی ہے. ان کے باپ اور دادا یہ سب نبی تھے، لیکن ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمیں تو تمہارا عمل چاہیے، تم کر کے دکھاؤ. تم یہ مت سمجھو کہ ہمارے باپ اور دادا نبی ہونے کی وجہ سے ہم بخش لیے جائیں گے، ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہمیں کامیابی کی راہیں مل جائیں گی. اس بات پر خوش مت ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت والجلال نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا، تمہیں کچھ کرنا ہے. اسی طرح ہم نسلی مسلمان ہے تو ضرور، لیکن یہ دین خاندان اور قبیلے سے بڑھ کر ہے. اس دین کے اندر یہ دین شعور ہی ہے. یہ دین چاہتا ہے آدمی فکر کرے، آدمی اپنی فکر سے، اپنے شعور سے اسے قبول کرے، رسمی نہ بنائے. جیسے دین کو ہم رسمی بنا دیے، والد نے یہ کیا، دادا نے یہ کیا، اسی طرح میں بھی یہ کر رہا ہوں، ایک رسم بن گئی. رسمی دین نہیں ہے یہ، دین شعوری ہے، یہ دین فکری دین ہے.
اسی لیے کہا گیا کہ تم دین میں غور کرو، فکر کرو، اللہ رب العالمین کے بنائی ہوئی شاہکاروں پر غور کرو، اس کی معرفت حاصل ہوگی، تمہیں دین کو اپنانے میں آسانی اور سہولت ہوگی، تم دین پر مضبوط عمل کرنے والے بن جاؤ گے، دین پر جمنے والے بن جاؤ گے۔ تم پڑھو، قرآن پڑھو اور احادیث کو پڑھو اور سمجھو، سمجھ کر اسے قبول کرو۔ دین ماننے کا نام ہے، قبول کرنے کا نام ہے، ماننا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اسے ایڈوائز کرنے والا ایڈوائزر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس کی کائنات میں غور کرو تو اس سے قریب ہونے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی، جسے معرفت کہتا ہے۔ تمہیں اللہ کی معرفت وسیع ہوگی۔ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے، میں کون ہوں، مسلمانوں کا تعارف کرایا ہے، تم کون ہو، کیوں مسلمان ہو، کس لیے مسلمان ہو، اور دنیا کی دوسرے قبیلے اور دوسرے دنیا کے قوموں کے تذکرے اس کے اندر بیان کیے گئے اور ہمیں سمجھایا گیا کہ ایسے ایسے قومیں آئی ہیں، ایسے ایسے طاقتور آئے، ایسے ایسے صلاحیتوں والے دنیا میں آئے، اور ان کا کیا ہوا؟ راہ ہدایت پر وہ گامزن رہے، راہ راست پر چلتے رہے، یا پھر بھٹک گئے؟ بھٹکنے کی کیا چیزیں تھی؟ کیوں بھٹک گئے؟ کیوں ناکام ہو گئے؟ کیوں اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود فیل ہو گئے؟ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، آج ان کے گھر نہیں، آج ان کے در نہیں، آج ان کے محلات نہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں بتائی گئی، احادیث میں سمجھائی گئی، اور ہمیں راہ راست کی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں، ہمیں تمہارے قبیلوں کی وجہ سے، تمہارے خاندانوں کی وجہ سے تمہیں عزت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہاں مسلمانوں کی بات نہیں کہی بلکہ پورے انسانوں کو لے کر بات کہی گئی ہے۔ انسانوں، انا خلقناکم من ذکر، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا، تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ کسی کی عزت کو بڑھا دیں، اس لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو پہچان پائیں، ایک دوسرے کو پہچانیں۔ اس کے لیے ہم نے خاندانوں کا نظام بنایا، قبیلوں کا نظام بنایا ہے۔ تمہیں اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں سید خاندان سے ہوں، میں قریشی خاندان سے ہوں، میں انصاری خاندان سے ہوں، میں خان اور پٹھان ہوں، تمہیں اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر خوش ہونے کا معیار ہے، اگر عزت کا معیار ہے، اگر عزت کی ترازو ہے جس میں عزتوں کو تولا جاتا ہے، تو وہ ترازو ہے، وہ تقوی کا ترازو ہے، وہ ترازو ہے اخلاق کا ترازو ہے، وہ ترازو ہے کردار کا ترازو ہے۔ اگر کردار میں تم اچھے ہو، اخلاق میں تم نمایاں ہو، اللہ کے ڈرنے کے اندر، اس کے معاملات کے اندر تم اس کا خوف کرنے والے ہو، اس کے ڈر کو تم اپنے دل میں بسانے والے ہو، ہمیشہ تم اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہو، اس کے حکموں کے آگے جھک جانے والے ہو، اس کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگانے والے ہو، تو تم سمجھ جاؤ کہ تم عزت والے ہو، تم وقار والے ہو، تم کامیاب ہو۔ تمہارے لیے کامیابیوں کا مقدر تمہارے پیروں کے نیچے آ جائے گا، کامیابی ہی کامیابی تمہیں ملے گی، قدم قدم پر ہماری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ معیار سیٹ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، کامیابی اور ناکامی کا، اور فضیلت کا، افضلیت کا، اور عزت کا، احترام کا، قرآن مجید یہ معیار سیٹ کرتا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے آنے والے معمر بزرگ احباب و حضرات، آپ جانتے ہیں
مسلمان وہ اللہ رب العالمین کو اپنا مالک، اپنا خالق، سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کے یقین کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان کے لیے بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد کر دی گئی ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعوت دی، لوگوں کو مدعو کیا اور لوگوں کو بلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، قبول کرو، لوگوں نے سوچا، غور کیا، فکر کیا، جب بات ان کے پلے پڑ گئی، جب بات سمجھ میں آ گئی، تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، عالم نے دیکھا ہے، کم درجے کے لوگوں نے جب بات سمجھ میں آ گئی تو بات کو قبول کر لیا۔ کم درجے کے لوگ، غلام، چرواہے، بدو، جنہوں نے غور کیا، جنہوں نے سمجھا، انہوں نے قبول کیا، جنہوں نے غور نہیں کیا، جنہوں نے نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پڑھنے لکھنے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود اور اپنے خاندان کے ہونے کے باوجود، رئیس ہونے کے باوجود، پیسے والا ہونے کے باوجود، مقام و مرتبے والا ہونے کے باوجود، جب اس نے نہیں سمجھا، اس پر غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آپ کا چچا ابو لہب خاندان کا فرد، کوئی دور کا رشتہ دار نہیں ہے، چچا ہے اور وجیح ہے، بہت خوبصورت ہے، اور رئیس ہے، سردار ہے، معمولی انسان نہیں، پیسہ بہت ہے، شہرت بہت ہے، عزت والا ہے، مرتبے والا ہے، عہدے والا ہے، منصب ہے جس کے پاس، خاندانی ہے، مگر کیا ہوا؟ فکر نہیں کیا، غور نہیں کیا، نہیں سمجھا، نہیں سوچا۔ اس لیے یہ دین، یہ اسلام شعوری مذہب ہے، شعور اور فکر اور غور کرنے کے بعد قبول کرنے والا مذہب ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسی لیے ہمارے مذہب میں زبردستی نہیں، جبر نہیں، ظلم نہیں، زبردستی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا، زبردستی اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے دعوت نہیں دی جاتی، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں۔ اللہ نے عقل دیا، سمجھو، سوچو، مشاہدہ کرو، فکر کرو، اس کے بعد قبول کرو، اور جس نے اس کو سمجھا انہوں نے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا، قبول کرنے کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، جب بھی انہوں نے اسلام کے دائرے سے نکلنا گوارا نہیں کیا، اسلام سے پیچھے ہٹنا انہوں نے قبول نہیں کیا، آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، اسلام کو اپنایا، دل سے اپنایا، جان سے اپنایا، قبول کیا، اسلامی حکموں پر کمر بستہ ہو گئے، اسلام کے حکموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پیارے نبی کی عزت اور عصمت پر اپنا تن من دھن لٹا دیا، سب کچھ قبول کیا، سب کچھ ختم کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اعزازات سے نوازا، کامیابیوں سے نوازا، ناکامیاں ان سے بھاگ چکی تھی، دور ہو چکی تھی، انہیں ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور اتنی دردناک اذیتیں پہنچائی گئی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اتنی سخت تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے انہیں اٹھایا گیا۔ چمکتا ہوا ہیرا جس کی قیمت کروڑوں میں، اربوں خربوں میں ہوتی ہے، وہ بھی ایک معمولی سا پتھر ہوتا ہے۔ جب اس پتھر کو تراشا جاتا ہے
نیچے سے اسے گزارا جاتا ہے، اسے چھنی سے چھیلا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اس پر رگڑ پڑتی ہے، جب جا کے وہ ہیرا بنتا ہے۔ ورنہ وہ ایک معمولی سا پتھر ہی تھا جو لوگوں کی جوتیوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا ادھر ادھر گرتا پڑتا رہتا تھا، لیکن جب اس کو قبول کیا گیا، اسے اٹھایا گیا اور اسے تراشا خراشا گیا، جب جا کر وہ ہیرا بن کر وہ تاجوں میں سموتا ہے، اپنا مقام بنا دیتا ہے، اور اسے بڑے بڑے بادشاہ سلاطین اپنے سر کا زیور، اپنے سر کا تاج اور تاج میں سمو کر اسے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسٹرگل سے گزرتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس کی لائف اسٹرگل والی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی مرضیات کو بھول جائے، اپنی خواہشات کو بھول جائے، وہ اب اپنی منمانی کو بھول جائے۔ اب اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ اللہ کی مرضی، اس کا مقصد صرف اور صرف پیارے نبی کی مرضی اور ان کی تعلیمات اور پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اب اس کا مقصد طاغوتی طاقتوں سے لڑنا ہے۔ دنیا میں دو ہی طاقتیں، ایک ہے رحمان کی طاقت، دوسری شیطان کی طاقت۔ قرآن نے جسے طاغوت کہا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ کے حقوق کے سامنے جو بھی چیز آ جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے حقوق کے سامنے جو چیز بھی آ گئی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس کی مرضی پر زندگی بسر کرنا ہے، لیکن سامنے جو کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیز سامنے کھڑی ہو جائے وہ طاغوت ہے۔ ایمان والے اس کا انکار کریں گے، اس سے دور ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے انکار، اس کے بعد ایمان الا اللہ۔ انکار یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے وہ طاغوت ہے۔ پہلی قوموں میں بھی طاغوت پیدا ہوئے، فرعون کی شکل میں طاغوت پیدا ہوا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پالنے والا، تمہارا پالنہار ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا نہیں، تو رب نہیں ہے، رب العالمین وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو میری اور تیری حیات اور ممات کا مالک ہے۔ تو طاغوت ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تو طاغوتی طاقتیں آج سر اٹھا رہی ہیں، اور ہر زمانے میں طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آج طاغوتی طاقتیں سر اٹھائی ہوئی ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہمارا دبدبہ اور زور اس کے مقابلے میں کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی۔ ان کا یہ غرور، ان کا یہ گھمنڈ، ان کا یہ کہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسا نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا نظام، سسٹم آف لائف، جس نظام کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور یہ نظام انقلابی ہے، یہ دین انقلابی دین ہے۔ دنیا میں انقلابات بہت طریقے سے ہوئے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں انقلاب آیا کہ آدمی چاند اور ستاروں پہ پہنچ گیا، ٹیکنالوجی کا انقلاب بہت بڑا انقلاب تھا۔ آج بھی ٹیکنالوجی کا انقلاب لوہا بنوا رہا ہے، لوگ
اس طاغوتی نظام کے آگے اپنے ایمان کو سرنڈر کرا رہے ہیں، اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہے ہیں، طاغوتی نظام کو ہی سب کچھ بڑا اپنا سمجھنے لگے ہیں، اور اس نظام کے آگے اپنے اس حقیقی نظام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جو حقیقی نظام اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ طاغوتی نظام، اس کا انقلاب سیاست میں بھی آیا، جسے سیاسی انقلاب کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ملکوں کا تختہ کیسے پلٹ گیا، ملکوں کی سیاست میں کیسا اچھال آیا اور کیسا گراؤ آیا، ہم سب جانتے ہیں۔ کس طریقے سے تانا شاہی کو تہس نہس کر دیا گیا، یا تہس نہس کر دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے عرصے میں حالات کا کایا پلٹ گیا، حالات تبدیل ہو گئے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کا نظام اصل نظام ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے نظام کو گرا کر اپنا نظام لانے کی کوشش کرے گا، اپنا نظام بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے احکامات کو لاگو کرنے کی کوشش کرے گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا نظام بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے نظام بدل جائیں گے، یہ سارے نظام بدل جائیں گے، یا جلدی یا کچھ دیر سے، لیکن بہرحال یہ نظام تباہ ہوں گے، یہ نظام برباد ہوں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب سے بہترین امریکہ کا نظام، سب سے بہترین یورپ کا نظام، سب سے بہترین ایشیا کے ان ممالک کا نظام جن ممالک کے اندر بہترین طریقے سے حکومتیں جاری ہیں، چل رہی ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ سب سے بہترین نظام وہ نظام خداوندی ہے، سب سے بہترین نظام اسلامی نظام ہے، سب سے بہترین انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہوا، کہ وہاں کے بدو تھے، وہاں کے غلام تھے، وہاں ظلم و بربریت کے طوفان تھے، وہاں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی نے ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک ایسا نظام بنایا جس نظام کے تحت سارے ظالم سرنگوں ہو گئے، سارے ظالم گھٹنے ٹیک دیے، ظالموں کا ظلم ٹوٹ گیا، ظالموں کا ظلم ختم ہو گیا، ظالم توبہ کر گئے، ظالم اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے، ظالم اس نظام کو قبول کرنے لگے، اور جب اس نظام کو انہوں نے قبول کیا، ایک بلال حبشی یہ غلام ہے، معراج کے بعد آقا تشریف لائے تو حضرت بلال سے کہنے لگے، اے بلال کون سا عمل ہے کہ میرے آگے آگے تمہارے قدموں کے آہٹ؟ بلال نے کہا میں تو غلام ہوں، معمولی سا غلام ہوں، میری نہ حیثیت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی میری وقار ہے، نہ میرے پاس کوئی منصب ہے، نہ کوئی مجھے پوچھتا ہے، اور غلام کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لیکن جب آپ کے نظام کو میں نے قبول کیا، دین اسلام کو میں نے قبول کیا، اور میں نے اپنا ہر عمل اسلام کے مطابق پورا کرنے لگا، میرا کھانا، میرا سونا، میرا پہننا، میرا اوڑھنا، میرا چلنا، میرے ہر شعبے میں آپ نے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ دین اسلام انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، جھوٹا ہو تو سچ کا داعی بنا دیتا ہے، سودی ہو تو حلال کا علمبردار بنا دیتا ہے، شرابی اور زانی ہو تو اسے پارسا بنا دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کرنے لگے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، نفس کی خواہش میری بہت زیادہ ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا نظام سمجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ آقا نے فرمایا وہ پیارے الفاظ، وہ پیاری زبان، وہ نورانی زبان
اللہ اکبر سمجھایا اور غور کرنے پر مجبور کیا. غور کرو, تم مسلمان ہو, غور فکر کرو, سمجھو اور سوچو, سمجھنے کے بعد قبول کرو. کیا سمجھو؟ کیا تمہاری بہن ہے؟ بہت سارے رشتے گنائے. کیا تمہاری بیٹی ہے؟ کیا تمہاری ماں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں؟ کیا تم چاہتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کیا تم چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں, میں نہیں چاہتا. فکر دلائی, اور تم اگر چاہتے نہیں ہو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زنا کرے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کسی دوسرے رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ, وہ بھی کسی کی بیٹی, وہ بھی کسی کی بہن, وہ بھی کسی کی ماں ہے, اس کے ساتھ تم زنا کرنا کیسے چاہو گے؟ تو انہوں نے توبہ کی, انہوں نے سمجھا اور سوچا, اور اللہ کے نبی کی اس بات پر انہوں نے عمل کیا. توبہ ہی نہیں بلکہ پارسا بن گئے, اور اتنے زبردست انقلاب ان کی زندگی میں آ گیا کہ اللہ نے ان صحابہ کے لیے اپنی سرٹیفکیٹ جاری کر دی کہ میں کامیابی کے جتنے بھی راستے ہیں تمہارے لیے کھول دیتا ہوں, تم کامیاب ہو. تو سامعین خطبہ جمعہ ذرا سوچئے, ذرا فکر کیجئے. دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, نظام بدل رہے ہیں. دنیا میں طاغوتی نظام انشاءاللہ عنقریب سارے طاغوتی نظام ختم ہونے والے ہیں. اللہ کا نظام دنیا میں قائم ہونے والا ہے. اس سے پہلے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کے نظام کو قائم کرنے اور اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے اسٹرگل مسلمان کو کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کو جد و جہد کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ کیسے اللہ کا نظام میری زندگی میں قائم ہو جائے. یہ صرف جمعہ کے خطبے سنانے کے لیے نہیں ہے. یہ جمعہ کے خطبوں سے ایک فکر دلائی جاتی ہے کہ تمہارے اندر فکر پیدا ہو. یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے کہ فلاں کا جمعہ خطبہ جمعہ مزیدار رہتا ہے, فلاں کے خطبہ جمعہ میں بڑی راگ رہتی ہے, بڑے ڈائلاگ رہتے ہیں. نہیں, خطبہ جمعہ کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ جاگے, فکر کرے, غور کرے, خطیب جو بات کہہ رہا ہے اسے سمجھے, اسے سوچے اور اس پر اپنا ڈیسیژن پکا کرے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے جو ہمارے سامنے احکامات دے رکھے ہیں ان احکامات کو قبول کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچیں. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں فلاح ہے, اسی سے نجات ہے, اسی سے سکون ہے, اسی سے راحت ہے, اسی سے اطمینان ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے, یہ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. یہاں کی لالی, یہاں کا پیلا پن, یہاں کی چمک دھمک عنقریب ظلمات کا شکار ہو جائے گی, اندھیروں کا شکار ہو جائے گی. یہاں کی چمک دمک ختم ہو جائے گی. سورج کو بے نور ہونا پڑے گا, چاند کو بے نور ہونا پڑے گا, آسمانوں کو روئی کے دانوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے, زمین کو پھاڑ دیا جائے گا. یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات. باقی رہنے والے کوئی اعمال ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں. باقی رہنے والی چیزیں جو ہم نے آگے کے لیے بھیجی ہے وہ چیزیں ہیں. تو مسلمانوں, بالخصوص نوجوان, اب اٹھنے کا وقت ہے. اب اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو اس کے ذریعے سے مقابلہ کرنے کا وقت ہے. طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا. آج
ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ آج دین اسلام کے اگینسٹ میں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم کے مقابلے میں، آج قرآن کے مقابلے میں، آج احادیث کے مقابلے میں، آج اللہ کے پسند کردہ نظام اسلام کے مقابلے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنی تمام تر لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنے فن کے مظاہروں کے ساتھ، اپنی اسپیچوں کے ذریعے سے، اپنی لکھائی کے ذریعے سے، اپنے آرٹیکلز کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے میدان میں آ گئے۔ آج ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین موقع ہے ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم بھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے مقابلہ کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے مقابلہ کریں اور بتائیں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کے ذریعے سے تمہارا بھی امن، ہمارا بھی امن، اور امن اصل اسلام ہی ہے، اسلام کے نظام کے علاوہ کسی میں امن نہیں ہے۔ یہ بات ہم ان کو بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں اور فکر کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ یہ اسلام شعوری مذہب ہے، فکری مذہب ہے۔ اسلام دکھائی کا دیکھ کے چلنے کا مذہب نہیں۔ کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے ہم فالو کریں، میرا باپ ایسا کرتا تھا میں بھی ایسے ہی کروں گا، میرا دادا ایسا کرتا تھا میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مذہب ہے، سمجھ کر، جان کر، فکر کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے اور اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پر روکنا مناسب سمجھتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور دین اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دیں اور اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر ہمارے لیے کامیابی کے راستوں کو آسان کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالات کے تناظر میں دین اسلام کے راہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو اس پر غور و فکر کے ساتھ اپناتے ہوئے نظام اسلام کو قائم کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔